السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس اہم ویڈیو کے اندر ہم اس فقیہ جلیل، محدث کبیر، قطب الاقطاب، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی زندگی کے اوپر کچھ مختصر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات بغور سنیں، اور اس اہم ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو قطب الاقطاب، قطب العالم، قطب الارشاد کیوں کہا جاتا ہے، کس وجہ سے کہا جاتا ہے، آپ کی خدمات جلیلہ کیا کیا ہیں۔ تو چنانچہ ان کی خدمات پر اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی پیدائش 6 ذی القعدہ 1442 ہجری بمطابق 1829 کو شنبہ کے دن گنگو ضلع سہارنپور یوپی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولانا احمد اپنے زمانے کے ایک جید دینی عالم تھے، وہ غلام علی سے مجاز تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی تعلیم قرآن شریف وطن میں پڑھ کر اپنے ماموں کے پاس کرنال چلے گئے اور ان سے فارسی کی کتابیں پڑھی، پھر محمد بخش رامپوری سے صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی۔ 1261 ہجری میں دہلی پہنچ کر مملوک علی نانوتوی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ یہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سے تعلق قائم ہوا، جو پھر ساری عمر قائم رہا۔ دہلی میں معقولات کی بعض کتابیں مفتی صدر الدین آزردہ سے بھی پڑھی۔ آخر میں شاہ عبد الغنی مجددی کی خدمت میں رہ کر علم حدیث کی تحصیل کی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی۔ اگرچہ قیام دارالعلوم دیوبند میں کوئی فعال کردار آپ کا نہیں ملتا، مگر طالب علمی کے زمانے سے ہی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے تعلق رہا۔ اسی وجہ سے مؤرخین کا کہنا ہے کہ 1283 ہجری مطابق 1866 عیسوی میں دارالعلوم کے قیام سے آپ بے خبر نہیں تھے۔ مدرسہ عربی اسلامی دیوبند کے قیام کے 2 سال بعد 1285 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے گنگوہی کے رسمی تعلق کا سراغ ملتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کی وفات کے بعد آپ دارالعلوم دیوبند کے دوسرے سرپرست مقرر ہوئے۔ دارالعلوم کے نصاب کو تیار کرنے میں آپ کا اہم کردار رہا ہے، اس لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ساتھ آپ بھی مسلک دارالعلوم دیوبند کے پیشوا ہیں۔ برطانوی سامراج کے خلاف جنگ۔ 1857 عیسوی میں خانقاہ قدوسی سے مردانہ وار نکل کر انگریزوں کے خلاف صف آرا ہو گئے اور اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور دوسرے رفقا کے ساتھ شاملی کے معرکہ جہاد میں شامل ہو کر خوب داد شجاعت دی۔ جب میدان جنگ میں حافظ ضامن شہید ہو کر گر گئے تو آپ ان کی نعش اٹھا کر قریب کی مسجد میں لے گئے اور پاس بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ معرکہ شاملی کے بعد گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا اور ان کو گرفتار کر کے سہارنپور کی جیل میں بھیج دیا گیا، پھر وہاں سے مظفر نگر منتقل کر دیا گیا۔ 6 مہینے جیل میں گزرے، وہاں بہت سے قیدی آپ کے متعقد ہو گئے اور جیل خانے میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا درس حدیث۔ جیل سے رہائی کے بعد آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ 1299 ہجری میں 30 حج کے بعد آپ نے یہ التزام کیا کہ 1 سال کے اندر اندر پوری سیاستہ کو ختم کرا دیتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ صبح سے 12 بجے تک طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ آپ کے درس کی شہرت سن سن کر طالبان حدیث دور دور سے آتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی تعداد 70-80 تک پہنچ جاتی تھی، جن میں ہند و بیرون ہند کے طلبہ بھی شامل ہوتے تھے۔ طلبہ کے ساتھ غایت محبت و شفقت سے پیش آتے تھے۔ درس کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ ایک عامی بھی سمجھ لیتا تھا۔ آپ کے درس حدیث میں ایک خاص خوبی یہ تھی کہ حدیث کے مضمون کو سن کر اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا تھا۔ جامع الترمذی کی درسی تقریر الکوکب الدری کے نام سے شائع ہو چکی ہے، جو مختصر ہونے کے باوجود ترمذی کی نہایت جامع شرح ہے۔ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند سے جب ہم نے ترمذی شریف پڑھی تو حضرت والا الکوکب الدری کا بڑا حوالہ دیتے تھے۔ حضرت والا الکوکب الدری کو جامع الترمذی کی شروحات میں بے مثل و بے مثال مانتے تھے اور ہر روز الکوکب الدری سے خلاصے کے طور پر کچھ عبارات لکھ کر لاتے تھے۔ اور اس زمانے میں بھی محدثین کی صورتحال یہ ہے کہ الکوکب الدری جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا عظیم شاہکار کتاب ہے، تو اس کی عظمت اور اس کی فوقیت کے تمام محدثین گن گاتے ہیں۔ جامع الترمذی کا جو
خلاصہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے الکوكب الدری میں پیش کیا ہے، وہ دوسری کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے۔ 1314 ہجری تک آپ کا درس جاری رہا۔ 300 سے زائد حضرات نے آپ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ درس حدیث میں آپ کے آخری شاگرد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی تھے۔ آخر میں نزول الماء کی بیماری کی وجہ سے درس بند ہو گیا تھا، مگر ارشاد و تلقین اور فتاویٰ کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ذکر اللہ کی تحریص و ترغیب پر بڑی توجہ تھی۔ جو لوگ خدمت میں حاضر ہوتے رغبت آخرت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لے کر جاتے، اتباع سنت کا غایت اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے صوفی وقت مانے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب التکشف میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان حضرات کی جن سے مخلوق کے ارشاد، ہدایت اور اصلاح قلب، تربیت نفوس اور اللہ تعالیٰ کے قرب و قبول کے طریقوں کی تعلیم سپرد ہوتی ہے، تو وہ اہل ارشاد کہلاتے ہیں۔ ان میں سے جو اپنے زمانے میں افضل و اکمل ہو اور اس کا فیض اتم و اعم ہو، وہ قطب الارشاد کہلاتا ہے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ اپنے زمانے کے ہدایت کے اور اسی طریقے سے ارشاد کے، تصوف و سلوک کے، قرب و قبول کے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے انسان سمجھے جاتے تھے، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق تھا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فقیہ النفس ہے۔ تو ان کی ان خدمات کو دیکھ کر اور ان کی ان ارشادات و ہدایات کو دیکھ کر لوگوں نے ان کا نام قطب العالم، قطب الارشاد رکھ دیا تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ اپنی آخری عمر میں مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی سرپرستی بھی قبول فرما لی تھی۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اندر سرپرستی کا یہ عہدہ محتمم اور ہیئت حاکمہ مجلس شورا سے بھی بڑا سمجھا جاتا تھا، جس پر آخری عمر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بھی براجمان ہوئے ہیں، اور وہ بھی اپنے آخری عمر میں دارالعلوم دیوبند کے سرپرست مقرر ہوئے ہیں۔ آپ کی وفات 8 یا 9 جمادی الثانی 1323 ہجری مطابق 1905 بروز جمعہ اذان جمعہ کے بعد 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو برائے کرم کمنٹ باکس میں اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار ضرور فرمائیں، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے کوئی ملفوظ، کوئی ان کا قصہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ وہ بھی کمنٹ باکس میں درج کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔